اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو نے خطاب کیا قوم سے اور انہوں نے اس میں باقاعدہ ایرانی عوام کو بھی مخاطب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے کیونکہ ایران سب سے بڑا خطرہ ہے اسرائیل کے لیے اور ہم اس خطرے سے خود کو نجات دلائیں گے، نسلوں کو نجات دلائیں گے۔ آپ کے خیال میں یہ جو اٹیک ہے 60 دن جو ڈیل کے لیے دیے گئے امریکہ کی جانب سے ایران کو، کیا یہ اینٹیسپیٹڈ تھا کہ ایسے ہی ہوگا، اسی طرح کا ہوگا، امریکہ کی مدد کے بغیر ہوگا؟ اس سے پہلے بھی کبھی حملہ کیا جا سکتا تھا یا ٹالا گیا، بدلا گیا پروگرام کو؟ تھینک یو آشا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، امریکنوں کو فلی ان کانفیڈنس نیتنیاہو نے لیا تھا۔ یہ پروجیکٹ یہ راتوں رات نہیں بنا، اس پروجیکٹ کے بننے میں کم از کم 6 ماہ لگے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ، اور امریکنوں کو پتہ ہوگا اور ان کی تعاون کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہوگا۔ اب جو ڈیٹیلز مل رہے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ CIA کو تو پتہ تھا، بیکاز اس کے 3-4 پہلو تھے۔ سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ تھا کہ تہران کے قریب خفیہ طور پر ایک بیس ایریا بنایا گیا۔ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایرانینز کہ ان کے درمیان کے اندر ایک ایسا علاقہ جہاں خفیہ طور پہ ایک بیس ایریا بنایا جائے، جہاں کمانڈوز بھی ہوں، الیکٹرانک اکوپمنٹ بھی ہوں، ویپنز بھی ہوں، ڈرون مینوفیکچرنگ بھی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کوئی راتوں رات تو نہیں ہوا، تو یہ تو تیاری تھی اس کی پوری۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کانسٹنٹلی یہ کہہ رہا تھا ایران کو کہ آپ بات کر لیں، میرے سے بات کر لیں، نہیں تو جنگ ہوگی۔ تو اسے تو سب تیاریوں کا پتا تھا۔ کیا اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس سٹیج پہ یہ لانچ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی پتا تھا، یہ بھی آخری وقت پہ انہوں نے اطلاع کر دی تھی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہے گا کہ یہ آپریشن جو ہے اس کے بعد پھر ایران کے ساتھ کوئی نیگوسیشن ہو، اور اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2 ہفتے اور چل سکتا ہے، ابھی انہوں نے اور بھی ٹارگیٹنگ کرنی ہے، مگر یہ عین ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کی بات چیت پھر شروع ہو جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ پھر سیز فائر کروا کے اور ایک نیا ڈیل ایسے کروائے جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں دن بدن یہ حالات بگڑنے جا رہے ہیں اور اس قسم کے ایجنڈے کی جو پرومس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو بیسز ہیں، ملٹری بیسز، ایمبسیز، قونصلیٹس مڈل ایسٹ کے اندر، ان سب کو وہ ٹارگٹ کرے گا۔ حالانکہ آج تک پچھلے 2 دن میں، پچھلے 1 دن میں امریکن آفیشلز جو ہیں اور کمنٹیٹرز جو ہیں وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے، امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے، وچ از ناٹ ٹرو۔ تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آگے اگر کوئی بات چیت کرنی ہے ایران کے ساتھ تو وہ امریکہ اس کے اندر انوالو ہو، اور پھر جو بھی نکلتا ہے اس سے اس کی کریڈٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ لے۔ اس لیے وہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی رول نہیں تھا، ہمارا کوئی رول نہیں تھا، اور اسی لیے اب ایران کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہم بات کر لیں ہمارے ساتھ وغیرہ، اور ایسے ہی اسی لیے قطر کے اندر ایک نیگوسیشن کی آخری 6ٹھی راؤنڈ آف ٹاکس بھی جو ہے وہ بھی شیڈیول کیا ہوا تھا۔ تو مگر میں سمجھتا ہوں یہ دن بدن گیم بگڑے گی اب، کیونکہ ایران نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ امریکن ٹارگیٹس اور اسرائیلی ٹارگیٹس کو ایکولی امپورٹنس دیں گے اور دونوں کو ٹارگیٹ کریں گے۔ اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر امریکہ ول ڈائریکٹلی گیٹ انوالوڈ ان دا فائٹ، تو یہ جو بات چیت کی جو بات ہے یہ تو ختم ہو جائے گی۔ مگر اس سے قبل کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل کے جہاز جو ہیں وہ جب اسرائیل کے ایئر اسپیس سے چلے ہیں اور کوئی 200 سے زیادہ جہاز آئے ہیں، 100 سے زیادہ ٹارگیٹس تھے ان کے، ہر جہاز میں 3-4 میسائلز تھے، تو اس کا مطلب ہے بہت ایمونیشن ڈراپ ہوا ہے ایران میں۔ تو وہ اتنا لمبا راستہ جو ہے، اتنی تو کسی جیٹ کے اندر یا بامر کے اندر فیول کی گنجائش نہیں ہوتی، تو فیولنگ تو کرنی پڑی ہوگی راستے میں، اور غالباً عراق کے کسی نہ کسی ایریا میں ریفیولنگ کرنی پڑے گی، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی، اور وہ عراق جو ہے از انڈر دا کنٹرول آف امریکہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور وہ جو ٹینکرز ہیں جو کہ یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں جیٹس کی فیولنگ، بہت بڑے پیمانے پہ اس کی پلاننگ کی گئی ہوگی، تو امریکہ مسٹ بی ڈائریکٹلی انوالوڈ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ 100 جیٹس جو ہیں ان کی ریفیولنگ ہوئی ہے وداؤٹ امریکن ٹینکرز اوور عراق، اینڈ سو آئی تھنک
दिस इज डेफिनेटली अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हुई है इसमें, इंक्लूडिंग ये जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं आज जो कि हेविली फोर्टिफाइड, ये भी अमेरिकन ही प्रोड्यूस करते हैं ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब। ओके, तो क्योंकि ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो काफी हद तक अंडरग्राउंड है और उनमें काफी कंक्रीट के 10 मीटर्स 15 मीटर्स 7 मीटर्स के कंक्रीट स्लैब्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड सो आई थिंक अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट तो है। अब अमेरिका अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना चाह रहा है कि डायरेक्ट ना हो, ताकि वो कल को रोल प्ले करना पड़े तो कर ले। मगर इजराइल ने जो नेतन्याहू ने जो बात कही है, वो तो अब सारा इजराइल उस बात को मानता है कि ईरान के पास 8-9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने का मटेरियल तैयार है या हो जाएगा अनकरीब, और अगर ऐसे उसको अलाउ कर दिया गया तो फिर इजराइल को बहुत शदीद खतरा है, एग्जिस्टेंशियल खतरा है। बट एज आई सेड, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऑपरेशन रातों रात नहीं हुआ, ये टोटली इजराइल से नहीं हुआ, ये ईरान के अंदर बैठ के उन्होंने सब कुछ किया है, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी की है और मिसाइल बैटरीज को भी सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज को भी न्यूट्रलाइज किया है। कमांडोज भी थे इनके पास और ड्रोन्स भी वहां से लॉन्च किए हैं तो अगेंस्ट दीज फैसिलिटीज, ताकि जब इजरायली जहाज वहां आए तो उनको बैटरीज अटैक ना कर सके। सो आई थिंक इट वाज अ मोसाद स्ट्रोक इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन। इट्स वेरी रेयर कि इस हद तक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो ज्वाइन करती है हैंड्स ऑफ द मिलिट्री, बट दिस इज अ केस ऑफ मोसाद एंड the military, the IDF force creating a joint platform, first to protect the aircraft who are coming in, to provide intelligence, and last point वो ये कि ये इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये लोग जिन लोगों को उन्होंने टारगेट किया है इसके ऊपर जाहिर है इनके रिसोर्सेज जो है दे मस्ट बीन इरानियंस, डिसग्रंटल्ड इरानियंस जो कि जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। एंड क्योंकि ये लोग तो मूव करते रहते हैं लीडर्स जो हैं, तो ये बड़ी प्रिसीजन के साथ ये उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको टारगेट किया गया और फिर वहां बॉम्ब मारे गए। देखे ना, इसमें द अदर सिग्निफिकेंट थिंग इज कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से दे फाउंड आउट के सारे रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड कहाँ है, फौज का हेड कहाँ है, एंड सो ऑन। एंड ऑल्सो इसमें द इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग इसके मिलिट्री लीडर्स को अटैक किया गया, साइंटिस्ट को अटैक किया गया। बेसिकली दैट दोज पार्ट्स ऑफ ईरान जहां आइदर दोज वर मेकिंग द बॉम्ब उनको अटैक किया गया और या दोज वर डिफेंडिंग ईरान उनको किया गया, या who have the capacity to launch counter attacks, revolutionary guards हो गए, the Iranian armed forces हो गई, and so on। तो सिविलियन लीडरशिप को नहीं अटैक किया, they could have, वो भी सोए हुए थे, उनको भी ये टेक आउट कर सकते थे, इनके पास इतनी इंटेलिजेंस थी, बट वहां उनको नहीं किया। आई थिंक वो इसीलिए नहीं किया बिकॉज आई थिंक कुछ प्लानिंग चाहिए होगी कि अगर रेजीम चेंज करना है तो या कोई नेगोशिएशन करनी है तो उसके लिए सिविलियंस की जरूरत पड़ेगी। सो मे बी आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द सिविलियंस आर नॉट टारगेटेड। तो मैं समझता हूँ ये स्टेज 1 है ऑफ दिस ऑपरेशन। स्टेज 2 यही होगी कि या तो कोई नेगोशिएट करके डिसमेंटल किया जाए ईरान का प्रोग्राम, और अगर वो पॉसिबल नहीं है अंडर प्रेशर एंड मिलिट्री प्रेशर, उन्होंने कहा था कि हम डिग्रेड करेंगे प्रोग्राम को, सेटबैक करेंगे और इरोड करेंगे, तो वो कुछ हद तक तो वो कामयाब हो गए होंगे। बट जब वो कह रहे हैं ना कि अभी हमने और करना है, दैट मीन्स कि दे आर गोइंग टू कंटिन्यू डिग्रेडिंग एंड डिस्ट्रॉइंग फैसिलिटीज, ताकि अगर ईरान बनाना भी चाहे न्यूक्लियर वेपन तो इट्स अगेन नाउ पुश्ड बैक अ कपल ऑफ इयर्स एटलीस्ट। सो आई थिंक इस किस्म की स्ट्रेटजी थी एंड इट्स लार्जली सक्सीडेड। So the obvious question now will be, what will Iran do? Yes,